جانا ہے، رہنا نہیں ہے. قبرستان بھرے پڑے ایسے لوگوں سے جو کہتے تھے میرے پاس ٹائم نہیں، میں بڑا مصروف آدمی ہوں. ہاں، قبرستان بھرے پڑے ایسے لوگوں سے جو کہتے تھے توبہ کریں گے پھر میں کون سا مرنے لگا ہوں. ہاں، تبلیغ میں جائیں گے پھر میں کون سا مرنے لگا ہوں. کام نہیں ختم ہوتے، آدمی ختم ہو جاتا ہے بھائی. اور اصل کام تو ہمارا یہ دعوت، یہ تبلیغ، یہ اللہ کے پیغام کو لے کے پھرنا، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس سے بہتر بات کس کی جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے. سب سے حسین ترین بول دعوت الی اللہ کے بول، سب سے خوبصورت بول دعوت کے بول، سب سے طاقتور بول یہ دعوت کے بول. اذان ہوتی ہے شیطان بھاگ جاتا ہے، اور جہاں تک اذان کی آواز جاتی ہے وہاں تک شیطان بھاگ جاتا ہے، کیونکہ اذان دعوت ہے، اذان دعوت ہے. اور حدیث میں آتا ہے شیطان کی ہوا خارج ہو جاتی ہے، ایسا رو پڑتا ہے، اذان کا رو پڑتا ہے، دعوت کا ایسا رو پڑتا ہے. ہاں، جب آدمی نماز میں کھڑا ہوتا ہے شیطان واپس آ کے وسوسے ڈالتا ہے. تو عبادت سے نماز سے نہیں ڈرا، شیطان دعوت سے ڈرا ہے، دعوت سے ڈرا ہے. دین پھیلے گا دعوت سے. ہر مسلمان مفسر نہیں بن سکتا، قاری نہیں بن سکتا، عالم نہیں بن سکتا، عالم نہیں بن سکتا، مسائل نہیں بیان کر سکتا. ہر مسلمان داعی بن سکتا، ہر مسلمان داعی بن سکتا. نماز اللہ نماز نہیں پڑھتے، اللہ روزہ نہیں رکھتے، داعی اللہ بھی ہیں، دعوت تو اللہ بھی دیتے ہیں، دعوت تو اللہ بھی دیتے ہیں. اللہ بھی جنت کی طرف بلاتے ہیں، اللہ بھی جنت کی طرف بلاتے ہیں، اللہ بھی مغفرت کی طرف بلاتے ہیں. ہم سب داعی بن سکتے ہیں. اللہ نے ہمیں داعی بنایا، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا یہ ہمارا کام ہے. اس محنت سے دین آئے گا، دین آئے گا تو دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبا. اللہ کا وعدہ ہے خوبصورت زندگی، بھرپور زندگی، خوشگوار زندگی، مزیدار زندگی، عافیت والی زندگی. کس کو؟ جو اپنے ایمان کو مضبوط کرے، جو اپنے اعمال کو اچھا بنائے. اللہ کا وعدہ ایمان عمل پر ہے، اللہ کا وعدہ ڈگریوں پر نہیں ہے، اللہ کا وعدہ وزارتوں پر نہیں ہے، اللہ کا وعدہ حکومتوں کے بدلنے پر نہیں ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. اللہ کا وعدہ ہے آسانیاں ہوں گی، تم تقوی پیدا کر لو. تقوی کہتے ہیں گناہوں سے بچنا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. جو تقوی پیدا کرے گا اللہ ہر تنگی سے نکالے گا، اللہ پریشانیوں سے بچائے، اللہ وہاں سے رزق دے گا جہاں سے وہم و گمان بھی نہیں ہے. ہاں، تقوی، گناہوں سے بچنا، سارے مسئلوں کا حل دین ہے. اور دین آئے گا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت سے، اور اس محنت کی ذمہ داری ہر مسلمان پر ہے. یہ پیغام ہے، اس کو لے کے پھرنا ہے، گھر گھر جانا ہے، گاؤں گاؤں جانا ہے، بستی بستی جانا ہے، ہر غریب امیر تک پہنچنا ہے بڑے پیار محبت سے. او میرے بھائی اللہ کو راضی کر لو، او میرے بھائی دین زندگی میں لے آؤ. ہاں، کوئی سنے گا، کوئی نہیں سنے گا، کوئی سنائے گا، کوئی بات نہیں. کوئی نہیں سنتا اس کی سن لو بھائی. آج آپ سنو گے کل وہ بھی آپ کی سنے گا بھائی. ہاں، ایک جگہ ہم گشت کرنے گئے، گشت کرنے نا، بڑا کاروبار، بہت بڑا دفتر، ہم میز کرسی پہ بیٹھے ہوئے صاحب. ہم گئے، تھوڑا سلام دعا، پھر ہم نے بات شروع کی. ادھر کہتا چپ کرو، چپ کرو بھائی. ہاں، ممبر پہ بیٹھ کے بیان کرنا بڑا آسان ہے. گشتوں میں جانا جو ہے نا ایسی طبیعت صاف کرتے ہیں لوگ کہ الگ پتہ جاتا ہے. کہتا چپ کرو. میں بڑے غصے میں کہتا جو کرنے کا کام ہے وہ کرو. ہاں، جو کرنے کا کام ہے وہ کرو. کیا کرتے ہو تم لوگ؟ اچھا بھی کیا کریں؟ کہتا تم اتنے تبلیغ والے ہو، جہاں جایا کرو نا پودے لگایا کرو. اب اس کے ذہن میں یہ ہے پودے لگیں گے، درخت لگیں گے، ملک خوشحال ہو جائے گا، ملک ترقی کر جائے گا. چلو اللہ راضی ہوتا ہے نہ ہو، نماز پڑھو نہ پڑھو، سچ بولو جھوٹ بولو، کیا لگاؤ؟ پودے لگاؤ. ارے اب اس کی سننی پڑے گی میرے بھائی. ہاں، بہت سننی پڑے گی، بڑے پیار سے پھر بات کرنی پڑے گی. ہمارے ایک بزرگ تھے، فوت ہو گئے ماشاءاللہ.
بڑے دائی قسم کا مزاج تھا، وہ گشت کرنے گئے. اب جس کے بعد گشت کرنے گئے نا، وہ بڑا پڑھا لکھا آدمی تھا دنوی اعتبار سے. ہاں، اور جو بہت زیادہ پڑھا لکھا ہو اس کو سمجھانا کوئی آسان کام ہوتا ہے. ہاں، اب انہوں نے بات شروع کی بڑے ہنستے ہوئے، بڑے نرم لہجے میں کہ دیکھو بھائی، کامیابی جو ہے نا بھائی، وہ دین میں ہے بھائی. اس نے کہا اے تم تبلیغ والے آ جاتے ہو، چند باتیں رٹا لگائی ہوئی ہیں، وہ انہی باتوں کو دہراتے رہتے ہو، تمہیں پتہ بھی نہیں ہے دنیا کہاں پہنچ گئی، حالات حاضرہ کا تقاضا کیا ہے، یہ چند باتیں ہیں تمہارے پاس. وہ خاموشی سے سنتے رہے. جب وہ خاموش ہوا نا، پھر انہوں نے بات شروع کی. دیکھو بھائی، اصل بات یہ ہے کہ کامیابی دین میں ہے. کامیابی کس میں؟ انہوں نے کہا پھر وہی بات کرتے ہو تم، چند باتیں تمہیں آتی ہیں، انہی باتوں کو دہراتے رہتے ہو. ہاں، دنیا چاند پہ پہنچ گئی ہے اور حالات کیا ہیں، اور اس وقت حالات کا تقاضا کیا ہے تمہیں کچھ پتہ نہیں ہے. یہ بہت ڈانٹا، بہت غصے ہوا. ہاں، ہاتھی والوں سے دوستی لگاؤ تو دروازے بڑے بڑے. تبلیغ کا کام کرنا ہے تو دل، ہاں، غصے میں نہیں آنا. ہاں، وہ پھر سنتے رہے. جب وہ خاموش ہوا نا، پھر بڑے نرم لہجے سے اور بڑے ہی دھیمے انداز سے کہنے لگے، ہم نے تو اپنے بڑوں سے یہ سنا ہے کہ کامیابی دین میں ہی ہے. ہاں، سچی بات ہے، یہ حق بات ہے. ہاں، یہ بہت بڑا سچ ہے، یہ بہت بڑی حقیقت ہے کہ اللہ نے کامیابی کس میں رکھی ہے؟ دین میں رکھی ہے. دین کے بغیر کامیابی نہیں ہے. پکی بات. لیکن درخت کا تنا ہے نا، درخت کا تنا، اب ایک کلاڑی ماری، درخت کھڑا ہے، دوسری 10 50 100، وہ گر گیا درخت. وہ آخری سے نہیں گرا، ہر وار کا اثر ہے. ہم ایک دفعہ گشت کریں گے، پھر کبھی گشت کریں گے، پھر کبھی ملاقات کریں گے، کبھی اس کو اجتماع میں لائیں گے، کبھی اس کو بیان میں لے کے جائیں گے، کبھی اس کو نصرت پہ لے جائیں گے. ایک وقت آئے گا یہ جو بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ ہزاروں کو اللہ کی بات سنانے والا بنے گا. ہاں، جو آج سروزے کے لیے تیار نہیں ہے، یہی آپ کو سال میں جاتا ہوا نظر آئے گا جب بات سمجھ میں آ جائے گی. ہاں، ایک ساتھی سے ہم نے کہا، دیکھو جب تک تمہاری بات سمجھ میں نہیں نہ آ رہی، ہم تمہارے پیچھے ہیں، اور جب تمہاری سمجھ میں آ جائے گی نا تو تم ہمارے پیچھے پھرو گے. پھر بات تو سمجھ میں آنے کی ہے. ہاں، صرف بیان کافی نہیں. ایک بیان تھا کسی بزرگ کا نا، تو ایک آدمی بیان کے بعد آیا، کہتا واہ جی واہ واہ واہ، کمال کا بیان تھا، بڑا زبردست بیان تھا، واہ واہ واہ، بلے بلے بلے، بڑا مزہ آیا، بڑا زبردست بیان کیا آپ نے. انہوں نے کہا ایک بات بتاؤ، تمہیں بیان میں بات کیا سمجھ میں آئی؟ کہتا میرے سمجھ میں تو کچھ بھی نہیں آیا. بیان بڑا زبردست تھا. ارے بھائی، یہ بیان کس لیے ہے؟ یہ اجتماع کس لیے ہے؟ ہم بات کو سمجھیں، اپنی حیثیت کو پہچانیں، اپنی ذمہ داری کو پہچانیں، اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانیں. ہاں، اجتماع میں آنا سر آنکھوں پر، اجتماع میں آنا مبارک، نہ آتا اجتماع پہ تو ہم کیا کر لیتے بھائی. ہاں، لیکن بھائی صرف آنا کافی نہیں ہے. ہاں، ایک ساتھی اجتماع سے واپس جا رہا تھا، رائے منڈ اجتماع سے نا، 3 دن اجتماع، بیانات، مذاکرے. تو میں نے اس سے کہا کہ بھائی آپ 3 دن یہاں بیانات سنے، آپ نے باتیں سنی بڑوں کی، اب آپ نے کیا نیت کی ہے؟ اب جا کے کرو گے کیا؟ کہتا اگلے سال اجتماع میں پھر آؤں گا. ہاں، بہت سارے ہیں پوچھتے ہیں اگلا اجتماع کب ہوگا. ہاں، تو بھائی یہ مجمع خود نہیں آیا، اس مجمع کو کون لایا ہے؟ اللہ لایا. اور کس کے نام پر جمع ہوا ہے؟ اللہ کے نام پر. یہ نعمت ہے. قدر کریں، اپنی حیثیت پہچانیں، اپنی ذمہ داری پہچانیں، اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانیں. اللہ صمد ہیں، اللہ کسی کے محتاج نہیں ہے، اللہ کا دین بھی کسی کا محتاج نہیں ہے. ہم دین کا کام کریں گے، دین نہیں ہم چمکیں گے. اگر ہم دین کا کام نہیں کرتے، دین تو نہ مٹتا، ہم مٹ جائیں گے. یہ تو ہماری سعادت ہے. اللہ کے پیغام کو لے کے پھرنا، گاؤں گاؤں بستی بستی جانا، گھر گھر گلی گلی، ہاں، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، اللہ کا تعارف کروانا. ہاں، یہ تو ہماری سعادت ہے، ہماری خوش قسمتی ہے. کوئی سفیر بن جاتا ہے، سارا خاندان خوش ہوتا ہے. ہمارا چاچا سفیر بن گیا، اس کو ریٹائر ہوئے 20 سال ہو گئے، ابھی تک تعارف کیا ہوتا ہے؟ یہ سفیر صاحب جو تبلیغ کا کام کرے گا، جو دعوت کا کام کرے گا، جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے گا، اللہ کے پیغام کو لے کے پھرے گا، یہ کس کا سفیر بنے گا؟ اللہ کا. تو حکومت کا سفیر ہونا بڑی بات کہ اللہ کا سفیر ہونا بڑی بات؟
یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان والو اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد فرمائیں گے۔ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تمہاری مدد فرمائے کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی غالب رہو گے اگر واقعی تم ایمان والے ہو۔ یہ محنت ہے ایمان بنے، اعمال کا شوق ہے، گناہوں سے نفرت ہے، اخلاق اچھے ہوں، معاملات صاف ستھرے ہوں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہے، ایک قافلہ حج کو جا رہا ہے، حج کے قافلے میں ایک آدمی کا انتقال ہو گیا، جب دفنانے کے لیے قبر میں اتارنے لگے ایک اژدہا بیٹھا ہوا ہے، مارتے ہیں مرتا نہیں، بھگاتے ہیں بھاگتا نہیں، ہلاتے ہیں ہلتا نہیں، دوسرے کا قبر کھودی، جب میت کو اتارنے لگے وہ اژدہا وہاں بیٹھا ہے، تیسرے کا قبر کھودی، اژدہا وہاں بیٹھا ہے، حیران پریشان کیا کریں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، سارا قصہ سنا کر دریافت کیا، حضرت کیا کریں؟ فرمایا اس کی زندگی کا کوئی گناہ ہے، کوئی حرام کام ہے جو دفنانے کے بعد جس کا نتیجہ ظاہر ہونا تھا وہ دفنانے سے پہلے ظاہر ہو گیا، یہ عبرت کے لیے ہوا ہے، اب تم کہیں بھی دفناؤ گے یہ اژدہا آ کر رہے گا، اس لیے اژدہے کے ساتھ اس کو دفنا دو۔ اژدہے کے ساتھ دفنا دیا گیا۔ قافلہ جب حج سے واپس آیا اس کی بیوی کو سارا واقعہ سنایا اور اس سے پوچھا تمہارا خاوند کیا کرتا تھا؟ یہ ہوا ہے۔ اس نے کہا میرا خاوند غلے کا تاجر تھا، گھر میں بوریاں آتی تھی غلے کی، ہر بوری سے کچھ نہ کچھ غلہ نکال کر بھس بھر دیتا تھا، یہ اس کا نتیجہ ہے۔ ہاں، جب ایمان بنے گا پھر معاملات صاف ستھرے ہوں گے، پھر اخلاق اچھے ہوں گے، پھر مسلمانوں کی زندگی میں اسلام نظر آئے گا، اور جب اسلام مسلمانوں کی زندگی میں نظر آئے گا اب غیر مسلم لپک کے اسلام کی طرف آئے گا۔ ہاں، جب اخلاق صحیح ہوں گے، جب معاملات صحیح ہوں گے، جب معاشرت صحیح ہوگی۔ آج اسلام کتابوں میں ہے، اسلام تقریروں میں ہے، زندگی میں نظر نہیں آ رہا، صرف عبادات تک کا اسلام زندہ ہے، اخلاق کا اسلام نظر نہیں آ رہا، معاملات کا اسلام نظر نہیں آ رہا، معاشرت کا اسلام نظر نہیں آ رہا ہے۔ ہاں، اسلام کب پھیلے گا؟ غیروں کے لیے اسلام کا دروازہ کب کھولے گا؟ عبادات سے نہیں۔ نماز مسجد میں ہے، غیر مسلم آتا کوئی نہیں، روزہ پیٹ میں ہے، غیر مسلم کو نظر نہیں آتا، حج بیت اللہ میں ہے، غیر مسلم وہاں جا نہیں سکتا، زکوٰۃ غیر مسلم کو لگتی کوئی نہیں۔ غیر مسلم مسلمانوں کے اخلاق دیکھے گا، مسلمانوں کے معاملات دیکھے گا، مسلمانوں کی معاشرت دیکھے گا، اور اسلام میں حسن ہے، اسلام میں حسن ہے، حسن ذاتی ہے اور جس میں کشش ہے۔ جب اسلام نظر آئے گا تو لوگ لپک کر اسلام کی طرف آئیں گے۔ یدخلون فی دین اللہ افواجا، فوج در فوج لوگ اسلام میں داخل ہوں گے، قوموں کی قومیں اسلام میں آئیں گی، ملکوں کے ملک اسلام میں آئیں گے، جہنم سے بچیں گے، جنت میں جائیں گے۔ جب پھول لگ جائیں گے، جب باغ میں پھول لگ جائیں گے، شہد کی مکھیاں پکڑ پکڑ کے نہیں لانی پڑیں گی، خود آئیں گی، میلوں دور سے آئیں گی، پھولوں پر بیٹھیں گی اور رس چوسیں گی۔ اگر پھول ہی پلاسٹک کے ہیں اور پھول ہی کاغذ کے ہیں، پکڑ پکڑ کے بھی لاؤ تو بھاگ جائیں گی، پکڑ پکڑ کے بھی لاؤ۔ جب مسلمانوں کے اخلاق صحیح ہو گئے، معاملات صحیح ہو گئے، معاشرت صحیح ہو گئی، اب غیر مسلم اسلام کی طرف لپک کے آئے گا، لپک کے آئے گا۔ حاجی صاحب فرماتے تھے، حاجی صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے ہمیں محنت کرنی چاہیے اور ہمیں اس کا انتظار کرنا چاہیے، اس کا انتظار کرنا چاہیے کہ کب یہ خبریں آتی ہیں، کب یہ خبریں آتی ہیں کہ آج فلاں ملک اسلام میں داخل ہو رہا ہے، آج فلاں قوم اسلام میں داخل ہو رہی، آج فلاں قبیلہ اسلام میں داخل ہو رہا ہے۔ ابھی تو یہ خبریں آ رہی، اتنی اجتماعاتیں نکل گئی، 4 ماہ کی، چلے کی، یہ بھی مبارک ہے۔ 50 سال پہلے یہ ماحول بھی نہ تھا، یہ ماحول بھی نہ تھا۔ اللہ کرے ہماری محنت اور آگے بڑھے اور آگے بڑھے اور اس حد تک پہنچے، اس حد تک پہنچے کہ ہم اپنی کانوں سے یہ خبریں سنیں کہ آج فلاں ملک اسلام میں آ رہا ہے، آج فلاں قوم اسلام میں آ رہی، آج فلاں قبیلہ اسلام میں آ رہا ہے، یہ جذبہ پیدا ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ امیر المومنین ہے، زرہ گم ہو گئی اور اس زمانے کی قیمتی چیزوں میں یہ جنگی لباس تھا، ہاں لوہے کا لباس، امیر المومنین ہے،
اب اس کو دعویٰ کیا یہ زرہ میری ہے. اب وہ یہودی کے ہاتھ میں نظر آئی. یہودی کہتا نہیں 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 آپ کی نہیں میری ہے. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ نہیں میں کہ مارو 2 تھپڑ اور چھین لو اس سے. نہ شریعت کا مسئلہ ہے. دعویٰ کرنے والا اب کدھر جاؤ؟ قاضی صاحب کے پاس جاؤ. قاضی صاحب کے پاس جاؤ, عدالت میں جاؤ. ہاں اب قاضی صاحب کے پاس گئے. اب مسئلہ کیا ہے؟ دعویٰ کرنے والا گواہ لائے. دعویٰ کرنے والا گواہ لائے. اب دعویٰ کرنے والے حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں. تو حضرت قاضی صاحب نے یہ نہیں کہا کہ یہ حضرت علی ہیں, یہ امیر المومنین ہیں اور عشرہ مبشرہ میں سے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں. نہیں نہیں, وہ 2 گواہ لائیں. 2 گواہ لائیں. ہاں مسئلہ 2 گواہ لائیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ 2 گواہ لائے. ایک ان کا غلام, ایک ان کا بیٹا. تو قاضی صاحب نے یہ نہیں کہا کہ یہ حضرت علی کا بیٹا ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ ہے, جنت کے سرداروں کا, نوجوانوں کا سردار ہے. ہاں نہیں نہیں, بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں قبول نہیں ہوتی. بیٹے کے علاوہ کوئی اور گواہ لائیں. حضرت علی نے فرمایا میرے پاس اور گواہ کوئی نہیں. تو قاضی صاحب نے فیصلہ کر دیا یہودی کے حق میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف فیصلہ ہو گیا. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس فیصلے کو مان لیا. اب وہ یہودی ہے اور اس کو پتا ہے یہ زرہ تو انہی کی ہے اور فلان جگہ سے میں نے اٹھائی تھی. اب وہ دیکھ رہا ہے امیر المومنین ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں اور قاضی صاحب اس سے گواہ مانگتے ہیں. گواہ ان کے پورے ہوتے نہیں ہیں, ان کے خلاف فیصلہ ہو رہا اور اس فیصلے کو مان رہے. اس سارے منظر کو دیکھ کر وہ پکار اٹھا کہ اسلام سچا مذہب ہے, اسلام سچا مذہب ہے. اور کہنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں ہاں کہ اللہ کے سوا کی بندگی کے لائق نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں. اور میں فلاں جگہ جا رہا تھا اور آپ سے یہ گر گئی تھی, میں نے اٹھا لی, اب یہ آپ ہی کی ہے اور میں مسلمان ہوتا ہوں. کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب تم مسلمان ہو گیا جا میں یہ زرہ بھی تجھے ہدیہ کرتا ہوں. ہاں اسلام پھیلے گا, اسلام چمکے گا کب؟ جب مسلمان اسلام پر آئے گا. ہاں اس لیے مسلمانوں میں محنت ہے, مسلمانوں میں محنت ہے. کچا مسلمان یہ پکا مسلمان بنے, یہ نام کا مسلمان, یہ کام کا مسلمان بنے. ہاں تمہارا نام کیا ہے؟ کہ عمر. بزرگ سے بڑے اللہ والے. تمہارا نام کیا ہے؟ عمر. نام بدلو یا کام بدلو, یا نام بدلو یا کام نہیں, نام نہیں بدلنا, کام بدلو. ہم جو نام رکھتے ہیں عمر اور عثمان, ہم جو نام جن کے ناموں پر ہمیں فخر, انہی کی زندگیوں کو اپنانا ہے. کتابوں میں